یہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے، حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا مہینہ ہے۔ 11ویں شریف یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تاریخ ہے۔ 11 ربیع الاول 12ویں شب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کی تاریخ ہے۔ تو جتنے اللہ کے ولی گزرے اور حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ بھی 11 تاریخ کو 12ویں شب کو محفل منعقد فرماتے تھے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی وصال کی تاریخ 11 ربیع الثانی نہیں ہے، یہ مہینہ ہے ان کا، لیکن یہ 11 تاریخ ان کے وصال کی تاریخ نہیں ہے۔ زیادہ تر لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ بعد میں ہے، تو اسی وجہ سے حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ 11 تاریخ کو محفل منعقد کرتے تھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں، اور اتنی محبت سے کرتے تھے کہ انہی کے نام سے یہ محفل مشہور ہو گئی۔ تو یہ تاریخ بہت برکتی تاریخ ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو ہماری ایسی محفلوں کی ضرورت نہیں ہے، ان کی شان بہت بڑی۔ 874 سال پہلے وہ دنیا میں تھے، 874 سال پہلے ان کا وصال ہوا ہے۔ اتنا لمبا وقت گزر گیا، ساری دنیا میں ان کے نام لینے والے ہیں، ساری دنیا میں ان کا فیض ہے۔ وہ اولیاء اللہ میں بہت اعلیٰ مرتبے پر ہے۔ ہمارے پاس تو ایسے الفاظ بھی نہیں ہیں کہ ہم ان کی شان بیان کر سکیں۔ خواجہ غریب نواز، خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کی شان میں کہا، یا غوث معظم نور خدا، یا غوث معظم نور خدا، مختار نبی مختار خدا، سلطان دو عالم قطب علا، حیران عزیز جلالت ارض و سما۔ فارسی زبان کا شعر۔ یا غوث معظم، ہم کہتے ہیں نا غوث اعظم، انہوں نے کہا غوث معظم، یا غوث معظم، اے غوث۔ کون کہہ رہا ہے؟ خواجہ معین الدین اجمیری، خواجہ خواجگان، خواجہ غریب نواز۔ اس کا مطلب ہوا یا غوث کہنا جائز ہے۔ وہ اللہ کے اتنے بڑے ولی، آل نبی آل رسول، خواجہ غریب نواز فرما رہے ہیں یا غوث معظم نور خدا، ہدایت کی روشنی ہے وہ، انہوں نے ہدایت کی روشنی پھیلائی۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ جب تھے، اس زمانے میں ان سے بڑا عالم کوئی نہیں تھا، بہت بڑے عالم، بہت بڑے عبادت گزار، بہت بڑے متقی پرہیزگار، اور پھر آل رسول، حضرت حسن کی اولاد، حضرت حسین کی اولاد، ددیال ننیال، حضرت امام حسن امام حسین، آل نبی آل رسول، اور پھر عبادت میں آپ کو معلوم ہے کہ 40 سال تک انہوں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔
رات بھر عبادت فرمائی، 15 یا 25 سال تک عشاء کی نماز کے بعد نفل میں قرآن شریف پڑھنا شروع کرا، فجر تک قرآن کریم ختم فرما دی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مرشد پاک حضور غوث اعظم پیر طریقت حضور مفتی اعظم دہلی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو جوانی کے دور میں اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے 25 سال تک عراق کے جنگلوں میں گزارا، ریاضت، محنت، اس کو کہتے ہیں مجاہدہ۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا، کوئی اللہ کے ولی اپنے نفس کو مارنے کے لیے نا، اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کے لیے کوئی روزے رکھے جاتے ہیں، کوئی عبادت کرے جاتے ہیں۔ آپ اولیاء اللہ کے حالات پڑھ کے دیکھیں گے تو بہت محنت کرتے ہیں، بہت محنت کرتے ہیں۔ اپنے نفس کو کنٹرول کرنا یہ ان کا مقصد ہوتا ہے۔ ہمارا جی چاہتا ہے نا، کبھی جی چاہتا ہے ٹھنڈا پانی پی لو، کبھی جی چاہتا ہے اچھا کھانا کھا لو، کبھی جی چاہتا ہے اچھے کپڑے پہن لو۔ ان کا دل اگر جی چاہتا تھا نا، کبھی ان کے حالات میں لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ سیڑھی چڑھ رہے تھے، سیڑھی چڑھتے میں ان کو یاد آ گیا، ان کے دل میں خیال آیا بہت تھکان بہت ہے، تھوڑی دیر آرام کر لیا جائے۔ بس اتنا خیال آنے سے فرمانے لگے اچھا ابھی میرا نفس جو ہے ابھی مرا نہیں ہے۔ دیکھیں 25 سال تک عراق کے جنگلوں میں گھومتے رہے۔ جنگل میں آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے، جنگل میں کوئی رہنے کا گھر تھوڑی ہوتا ہے، کھانے پینے کا بندوبست تھوڑی ہوتا ہے۔ طالب علمی کے دور میں جب بغداد کی مسجد میں مدرسے میں پڑھتے تھے، کئی دن کے فاقے ہو جاتے تھے، فاقے ہو جاتے تھے کئی دن کے۔ اور اگر کوئی کھانا ادھر ادھر سے لا کے دے بھی دیا کرتا تھا نا، لوگ دے دیتے ہیں مدرسوں میں، کھاتے نہیں تھے، کھاتے نہیں تھے۔ آپ پڑھ کے دیکھیے کیسے انہوں نے اپنے نفس کو کنٹرول فرمایا۔ یہ راتوں کو عبادت کرنا، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا۔ آج ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی ہمارے اندر وہ فیض نہیں ہے، آج نماز میں مزہ نہیں آ رہا، آج روزے میں مزہ نہیں آ رہا، آج دعا قبول نہیں ہو رہی، اس وجہ سے کہ ہمارا نفس موٹا ہوا ہے۔ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے اپنے آپ کو نیست و نابود کر دیا۔ ان کی جو بغداد کی مسجد میں جو ان کی محفل ہوتی تھی، ہزاروں لوگ، ہزاروں، یہ تو کہنے کی بات نہیں، ہزاروں لوگ، عالم، بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے ولی، بڑے بڑے نیک انسان ان کی محفلوں میں ہوتے تھے۔ اور جب وہ بیان فرماتے تھے تو کئی لوگ تو بے ہوش ہو کے گر جاتے تھے، پچھاڑے کھا جاتے تھے، کتنے ہی تو غیر مسلم آتے تھے، مسلمان ہو جاتے تھے۔ ان کی شان بہت بڑی۔ تو یہاں پر تو میں تفصیل سے آپ سے نہیں کہہ سکتا، مقصد ہے کہنے کا یہ ہے کہ ان کی کتابیں موجود ہیں، بنیت الطالبین ان کی کتاب ہے، الفتح الربانی ان کی کتاب ہے، فتوح الغیب ان کی کتاب ہے، اور بھی کتابیں۔ انہوں نے جیسے زندگی گزاری، انہوں نے ایک راستہ بتا دیا۔ ہم تو جیسے روحانی بیمار ہیں نا، ہم سارے لوگ روحانی بیمار ہیں، جسمانی بیمار نہ ہو، چاہے بھائی بخار بھی نہیں ہے، نزلہ بھی نہیں ہے، کھانسی بھی نہیں ہے، پیٹ میں درد بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ظاہری طور سے ہم تندرست ہیں، روحانی طور سے ہم بیمار ہیں۔ اگر کہیں مسجد میں کوئی مولانا یا امام صاحب لمبی نماز پڑھا دیں، انہی سے جھگڑا ہو جاتا ہے کہ صاحب آپ نے اتنی لمبی نماز پڑھا دی۔ اگر کوئی 5 منٹ لیٹ نماز پڑھا دیں، انہی سے جھگڑا ہو جاتا ہے کہ جی آپ نے 5 منٹ لیٹ نماز پڑھا دی۔
چونکہ ہم لوگ جو ہے نا عبادت سے دم چراتے ہیں. آپ مسجد میں آئے، جماعت سے نماز پڑھنے آئے، فرض کیجئے امام صاحب کو 10 منٹ لیٹ ہو گئی. اب آپ کے تیور پہ بل آنے شروع ہو گئے. بھائی مسجد میں بیٹھے وہ تسبیح پڑھ لو، نفل پڑھ لو. لیکن ہم جو ہے نا عبادت سے دم چراتے، جلدی سے نماز ہو جائے، جلدی سے ہم نکل کے چلے جائیں. تو ہم لوگ جو ہے نا روحانی بیمار ہیں. روحانیت کی بات جہاں بھی ہوتی ہے بس ہمارا دم گھٹنے لگتا ہے. ایسوں ہی کا علاج کرنے کے لیے حضرت غوث اعظم نے جو فرمایا نا، جو کتابیں لکھی وہ ہمارے آپ کے فائدے کے لیے. اور خلاصہ یہ ہے کہ اپنے نفس کو کنٹرول کرنا. آج کل آپ دیکھ رہے ہیں نا بازاروں میں کتنے سارے ہوٹل کھلے ہوئے، کتنے سارے ہوٹل، طرح طرح کے کھانے، ہر جگہ لائن لگی ہوئی ہے، بھیڑ لگ رہی ہے. زیادہ نہیں کہوں گا خواہ کسی کو برا لگے. آپ دیکھ رہے ہیں نا، کیوں؟ یہ زبان کا چٹخارا. بھئی کہاں کا کباب اچھا ہوتا ہے؟ فلانے جگہ. کہاں کا کیا اچھا ہوتا ہے؟ فلانے. اب چلے جا رہے ہیں وہاں پر. یہ زبان کا چٹخارا. تو ہم لوگ جو ہے نا روحانی بیمار ہیں. اسی وجہ سے نہ نماز میں مزہ ہے، نہ دعا میں مزہ ہے، نہ کسی چیز میں مزہ ہے. تو ہمیں ضرورت ہے کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بتائے ہوئے راستے پر چل دیں کہ کیسے ہم اپنے آپ کو کنٹرول کریں. انہوں نے جو بتایا راستہ، میں پڑھ رہا تھا کتاب میں کہ ایک عورت اپنے بچے کو ان کے پاس لائی اور کہنے لگی کہ مولانا صاحب میرے بچوں کو بھی آپ ذرا کچھ سکھا دینا، کچھ نیک بنا دینا. اب وہ آئی تو اپنے بچے کو لے کے آئی. بچہ ماشاءاللہ ذرا موٹا تازہ تھا. تھوڑی دن میں آ کے دیکھتی ہے اس کا بچہ دبلا ہو گیا. آ کے دیکھ کے بڑا افسوس کرا، میرا بچہ اتنا دبلا ہو گیا. اس نے کہا بچے بیٹے کیا کھاتے ہو؟ کہنے لگے اتنے سے چنے روز کھاتا ہوں. وہ گئی حضرت غوث اعظم کے پاس گئی، جا کے کہنے لگی مولانا صاحب، وہ کہی رہی تھی تو حضرت غوث اعظم کے آگے قورمہ رکھا ہوا تھا چکن کا. وہ دیکھ کے کہنا ہی چاہ رہی تھی. اس نے کہا خود تو مرغی کھا رہے ہو، میرے بچے کو چنے کے تھوڑے سے چنے دیتے ہو، دیکھ رہے ہو کیا بچے کا حال ہوا ہوا ہے. تو کہنے لگے کہ تو نے مجھے یہی کہا تھا نا اس کو نیک بنا دے، میں نیک بنا رہا ہوں. اور کہا خود تو مرغی کھا رہے ہو، کہ جب میرے برابر ہو جائے گا وہ تو وہ بھی مرغی کھائے گا، وہ بھی کھائے گا. تو حضرت غوث اعظم نے اسی عورت کے سامنے مرغی سے کہا، اے مرغی اس اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا جس اللہ کے حکم سے مردہ ہڈیاں زندہ ہوں گی. اتنا کہنا تھا اور مرغی کھڑی ہو گئی، زندہ ہو گئی. حضرت غوث اعظم نے فرمایا جب وہ اس درجے پہ آ جائے گا تب مرغی کھائے گا. تو نے یہی تو کہا تھا اس کو نیک بنا دے، میں نیک بنا تو رہا ہوں اس کو. تو سوال یہ ہے، آپ کو سب کتابوں میں ملے گا. میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں بس، کیونکہ ان کی بات تو آپ چاہے مہینوں کرتے رہیے وہ تو ختم نہیں ہوگا. ہمیں تو ذرا ضرورت پڑتی ہے. ان کا وعظ جو ہوتا تھا ہزاروں لوگ، اور ساری کتابوں میں یہ لکھا ہے ہزاروں لوگ ہوتے تھے، اور تقریباً انہوں نے 32-33 سال تک وعظ کیا مسجد میں. ان کی عمر شریف ہوئی تھی تقریباً 91 سال. بہت فیض تھا، لیکن یہ کمال تھا کہ جتنے بھی لوگ تھے سب کو برابر کی آواز جاتی تھی. کسی کو یہ نہیں تھا کہ مجھے آواز نہیں آ رہی، اور لاؤڈ اسپیکر بھی نہیں تھا. تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، آپ تو یہاں 11ویں شریف کی محفل میں آتے ہی ہیں برابر. ہمارے یہاں ہر مہینے 11ویں شریف کی محفل ہوتی ہے، اور کافی دن سے ہوتی.
بغداد شریف میں حضرت غوث اعظم کے مزار پر، کربلا شریف میں حضرت امام حسن امام حسین کے مزار پر، اور بزرگوں کے مزار پر میرا جانا ہوا، 2 دفعہ جانا ہوا۔ سبحان اللہ، وہاں کے سارے مقدس مقامات کی زیارت ہوئی۔ سبحان اللہ، کیا نور ہے وہاں، کیا نور ہے! دنیا کی بادشاہت وہاں پر ناز کرتی۔ کیا سلطان دو عالم حضرت خواجہ غریب نواز نے کہا نا، سبحان اللہ، یا غوث معظم نور خدا مختار نبی، وہ نبی کی مختار ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مختار بنایا ہے، مختار خدا، سلطان دو عالم، دونوں عالم کے بادشاہ ہیں آپ۔ سلطان مانے بادشاہ، سلطان دو عالم، قطب علا، حیران ذی جلالت، ارض و سما، ارض مانے زمین، سما مانے آسمان۔ اے غوث اعظم، آپ کے جلال کو دیکھ کر، آپ کی بزرگی کو دیکھ کر زمین بھی حیران ہے، آسمان بھی حیران ہے۔ کیا اللہ نے آپ کو مقام دیا ہے! سبحان اللہ، آسمان بھی اور زمین بھی، اور آسمان والے بھی اور زمین والے بھی حیران ہے غوث اعظم کا عظمت اور جلال دیکھ۔ سبحان اللہ، اور جلال کے معنی غصے کے بھی آتے ہیں، اور جلال کے معنی عظمت کے بھی آتے ہیں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے کچھ لکھ رہے تھے، اوپر سے ان کی چھت میں سے وہ چھپر وپر تھا، ایک چوہے نے وہاں پر وہ کیا، حضرت غوث اعظم نے جو دیکھا، ان کا جلال یہ تھا کہ چوہے کے 2 ٹکڑے ہو گئے، نیچے گر گئے۔ تو جلال بھی تھا، عظمت بھی تھی، اور اپنے مریدوں پر شفقت بھی تھی۔ سبحان اللہ، فرماتے ہیں کہ جو میرا مرید ہے قیامت میں اس کو پہچان لوں گا۔ سبحان اللہ، اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ جیسے زمین پر آسمان کا سایہ ہے، اسی طرح پر میرا سایہ میرے مریدوں پر ہے۔ اور یہ بھی فرماتے تھے کہ جو دل سے میرا نام لے گا وہ میرے مریدوں میں شامل ہوگا۔ تو ماشاءاللہ یہ محفل یہاں منعقد ہوئی، آپ لوگ تشریف لائے، ضرورت ہے اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی۔ اگر اصلاح نہیں کریں گے تو بیکار ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نا، حضرت حسن، حضرت امام حسن امام حسین، حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کی نماز پڑھنے سے آدمی نیک نہ بنے، سمجھنا کہ وہ نمازی نہیں ہے۔ جو نماز پڑھے گا وہ دیندار بنے گا، نیک بنے گا، اور اگر نیک نہ بنے تو سمجھ لینا اس کی نماز ہی پوری نہیں ہو رہی۔ تو اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ بزرگوں کی محفلوں میں یہی فائدہ ہے کہ ہمیں کچھ اپنے زندگی گزارنے کا موقع ملتا ہے۔ حضرت غوث اعظم کی کتابیں ملتی ہیں، پڑھیے گا۔ اگر میں بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا، آپ کو بتاؤں گا، تو فیض ملے گا آپ کو، بشرطے کہ ہم فیض لینے والے بن جائیں۔ فیض ملے گا آپ کو۔ یہ سامنے آپ کا موبائل کا ٹاور ہے، موبائل کا ٹاور ہے، وہاں موبائل میں میرے موبائل سے بھی بات ہو جائے گی، لیکن اگر میرا موبائل ہی خراب ہو، اگر سم ہی نہ ہو، بیٹری نہ ہو، اگر اس کے اندر کوئی وائرس پھیلا ہوا ہو، میں تو جانتا بھی نہیں موبائل کو زیادہ، تو بات نہیں ہونے کی۔ ہمارے دل کے اندر نا دنیا داری بھری، اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی مدد تو آئے گی، آتی ہے، اولیاء اللہ کا فیض جاری ہے، برابر جاری ہے۔ اولیاء اللہ کا فیض سچ ہے، بالکل سچ ہے، وہ ملتا ہے۔ لیکن اگر کسی کا بلب فیوز ہو اور نہیں جل رہا ہو تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کرنٹ نہیں ہے۔ آپ کا بلب بھی فیوز ہے تو روشن نہیں ہو رہا تو کیا کرے؟ تو ہمیں آپ کو سدھارنے کی اپنے آپ کو ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور جو بھی کسی کا گناہ ہے، جس کو معلوم ہے کہ میرا گناہ ہے، اس کو چاہیے کہ اس کو چھوڑ دے، اور قرآن شریف پڑھنا، ترجمہ پڑھنا، قرآن شریف کو سمجھنا، نماز کی پابندی کرنا، نفل کی پابندی کرنا، اور اپنے معاملات اچھا کرنا، یہ تمام چیزیں وہ ہیں جس سے آپ کی روحانیت بڑھے گی۔
اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین